تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امام صاحب کی ایک تعداد ہے جو گیدرنگ بنانے کے لیے، دوست بنانے کے لیے، پبلک سے قریب ہونے کے لیے ان کے ساتھ ٹائم گزارتی. یہ اچھی چیز ہے، لیکن ٹائم گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مارکیٹوں میں جا کے وقت گزاریں. نوجوان لڑکوں کے ساتھ ان کی رات دیر تک ہونے والی نشستوں میں بیٹھیں، جس میں پھر امام کے ساتھ بے تکلفی بڑھتی ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ امام کے ساتھ ایسا یارانہ ہو جاتا ہے کہ مقتدی امام کو وہ جو دوستوں میں فحش گوئی اور بے حیائی والے جملے ہوتے ہیں وہ بھی بول جاتے ہیں. ارے امام تو اپنا دوست ہے، ارے وہ تو اپنا یار ہے. امام امام ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے جو امام سے آگے بڑھے گا وہ مردہ ہوگا. پیچھے رہ جانے والے زندہ ہوتے جو امام کے پیچھے ہوتے ہیں. تو وہ امام صاحب جو گیدرنگ لگائیں، پھر ایسے حضرات بھی، آپ اور ہم میں سے بھی اگر کوئی امام صاحب کے ساتھ ایسا بے تکلف، اس کو بھی چاہیے سوچے کہ یہ امام صاحب کا منصب نہیں ہے کہ ہم یوں امام صاحب کے ساتھ بے تکلف ہو جائیں کہ پھر ان کی عزت، ان کی حیثیت، ان کا وقار ہی مجروح ہو جائے. پھر وہ ہماری نظروں میں نہ ہو، بلکہ لوگ پھر یوں بلاتے ہیں، جا امام کو بلا کے لیا. نہیں، امام صاحب کو بولنا تمہارا دوست بلا رہا ہے. تو منصب کا تقاضا یہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پیش کروں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی امام صاحب کہے یار ہم تو لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ کا مقصد اچھا ہے اللہ کو ثواب دے گا، لیکن دیکھ لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ کر اس منصب کا تقدس پامال ہو جائے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تم جا رہے ہو اور پیچھے سے کوئی تمہیں آواز دے تو اس کی طرف پلٹ کے مت دیکھنا. یعنی یہ آداب سکھائے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ پیچھے تمہیں اوئے سنو ذرا، ہیلو امام صاحب، اور تم مڑ کر کے دیکھو. اس سے تمہاری نہیں منصب امامت کی تسجیل ہوگی. جس کو ملنا ہے وہ آگے سے آئے، ادب سے ہاتھ ملائے، عزت سے ملے. یہ طریقہ ہے. وہ پیچھے سے آواز دینا، امام صاحب کو پکارنا، یہ تہذیب اور ادب کے خلاف ہے. تو جب یہ ادب کے خلاف ہے تو مارکیٹوں میں بیٹھ کر وہ ماوا گٹکے کا تبادلہ کر کے اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ تالیوں کے مار کر کے یہ امام صاحب کے منصب کی توہین نہیں تو اور کیا ہے.